مانگنے سے بچو۔ پیارے نبی اللہ کے محبوب بندے تھے، انسانوں کو سیدھی راہ بتانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ حضور نے انسانوں کی بھلائی کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بغیر اجرت کے اتنا بڑا احسان کیا، پھر بھی نادانوں نے آپ کی محنت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے، طرح طرح سے پریشان کیا، جان کے در پر ہوئے، وطن سے نکال دیا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ ہجرت کے بعد بھی تنگ کرتے رہے۔ ایک مرتبہ ان نادانوں نے بہت بڑی فوج تیار کر کے مدینے پر دھاوا بول دیا۔ پیارے نبی اور آپ کے اچھے صحاباؤں نے بچاؤ کے لیے قربانی دی، چھوٹے چھوٹے لڑکے بھی اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ کچھ کو حضور نے لڑائی میں شرکت کی اجازت دی، مگر کچھ کو کم عمری کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ ان میں ایک ابو سعید تھے، ان کے والد محترم نے بھی سفارش کی اور کہا حضور اس کے قوا مضبوط ہیں اور ہڈی موٹی ہے، آپ عمر پر نہ جائیں، اسے فوج میں بھرتی کر لیں، مگر حضور نے انکار کر دیا۔ اس بچے کو بہت افسوس ہوا، بہرحال لڑائی ہوئی، اللہ کی مدد سے مسلمان جیت گئے، مگر بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، جان کا کافی نقصان ہوا۔ ابو سعید کے والد بزرگوار بھی اس لڑائی میں شہید ہو گئے۔ صحابہ کے پاس دولت یوں بھی نہ تھی، اور جو کچھ تھا سب اللہ کی راہ میں لگ چکا تھا۔ ابو سعید کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، ایک تو کمسن بچے، اور کھانے کو بھی گھر میں کچھ نہیں تھا، اور باہر کوئی کمانے والا نہیں تھا، بڑی پریشانی میں پڑ گئے۔ اللہ اور رسول کے سوا ان کا کون سہارا تھا؟ چنانچہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، چاہتے تھے کہ گھر کا حال بتا کر حضور سے کچھ مدد طلب کریں۔ ان کی صورت دیکھتے ہی حضور نے فرمایا جو صبر چاہتا ہے اللہ اسے صبر عطا فرماتے ہیں، جو پاک بازی چاہتا ہے اللہ اسے پاک باز بنا دیتے ہیں، اور جو غنی چاہتا ہے اللہ اسے غنی فرما دیتے ہیں۔ حضور کی زبان سے یہ جملہ سننا تھا کہ اب سعید کا ارادہ بدل گیا، انہوں نے حضور سے کچھ نہیں مانگا اور چپکے سے واپس آ گئے۔ اللہ ان سے بہت خوش ہو، انہیں کم عمری ہی میں اتنا زبردست علم دیا کہ ان کے برابر کے عالم بہت کم ہوئے۔